صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ نے اپنے خلافہ راشدین کو اس کا عادی بنایا تھا کہ جو مال تمہارے پاس ہے اس کو رد کرنا، اور جو مال تمہیں تمہاری دینی خدمات کی وجہ سے پیش کیا جائے اس کو قبول مت کرنا۔ صحابہ کرام نہیں جانتے تھے کہ اجرت اور اجر کیسے جمع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ زمانے کے لوگ کہتے ہیں کہ اجر بھی جمع ہوگا اجرت بھی جمع ہوگی۔ صحابہ نہیں جانتے تھے کہ کیا دینی کسی خدمت پر اجرت کا لینا ہمارے اجر کو باقی رکھے گا، صحابہ اس کو نہیں جانتے۔ لوگوں نے تعمیرات کر کے اپنے آپ کو غیر محتاج ہوتے ہوئے بھی دین کی خدمات کی اجرت کا اپنے آپ کو عادی بنا لیا، غیر محتاج ہوتے ہوئے بھی۔ جب تو لوگوں نے محتاج ہوتے ہوئے بھی دین کی خدمت کی اجرت کو قبول نہیں کیا، اور اس زمانے میں یہ لوگوں کی عادت بن گئی ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک معلم کا تعلیم کے ساتھ تجارت کرنا بغیر دینی تعلیم کے تجارت کرنے سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ ایک معلم، ایک محدث، ایک امیر اور ایک مبلغ کا ان دینی خدمات کے ساتھ تجارت کرنا زیادہ اہم اور ضروری ہے، بلکہ اس سے عام جاہل آدمی سے یدی کسی خدمت میں استعمال کام میں کسی میں رجسٹر نہیں ہے اس پر اتنا لازمی کر دیا۔ لیکن کہاں سے یہ مزاج بنا اور کہاں سے یہ بات پیدا ہوئی کہ مشائخ اور علماء اور محدثین اور مبلغین ان حضرات کا دنیاوی کاموں میں مشغول ہونا اس سے دین میں خلل پیدا ہوگا۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کے کام میں تعاون ہوگا اور یہ امت کو عملی تجارت بازار میں بیٹھ کر بتاتے کہ عملی تجارت کیا ہے، بجائے کتاب سے کتاب و تجارت پڑھانے کے یہ بازار سے بیٹھ کر بتاتے کہ تجارت کیسے۔ اگر افسوس کی بات کریں تو اس زمانے میں کفار کی طرح مسلمان بھی علماء اور مشائخ کی تجارت کرنے کو عیب سمجھتے ہیں، اس طرح کفار انبیاء کے کسی دنیاوی پیشے میں مشغول ہونے کو عیب سمجھتے تھے۔ اس زمانے میں مسلمان علماء اور مشائخ کے کسی تجارتی یا کسی دنیاوی مشاغل میں مشغول ہونے کو عیب سمجھتے ہیں۔ عام بات ہے ایک معلم کا، ایک مدرس کا تجارت کرنا ایک غیر عالم کے تجارت کرنے سے زیادہ اہم اور ضروری دو وجہ سے، تاکہ اس کی دینی خدمات مخلوق سے استغنا کے ساتھ ہو۔ اور دوسری بات یہ کیا کرتا ہے ہو گیا بچار میں کھڑے ہو گئے بات نہیں جاؤ یہاں سے بات لے جاؤ فوٹو کی طرح یہ تمہارے بابا سے نہیں آتی، کھیل میں لگے رہو۔ اسے شیطان کو ذہن میں یہ پھرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کا کام کر رہے ہیں۔ میں کتنے عام بات کر رہا ہوں، ہم کو بس یہ کہاں بدلا رہا ہے کہ ہر خلافت مجھے تجارت سے نہیں روک سکتی۔ آپ سوچیے سارے مسلمانوں کے تمام امور کی ذمہ داری سارے مسلمان جہاں جہاں تک اسلام پہنچ گیا عالم میں وہاں کے تمام مسلمانوں کے امیر اتنا کام ان کی ذمہ ہوگا۔ لیکن مسلم کے ساتھ تجارت کرنے کو نہ خلافت میں مخل سمجھتے ہیں اور نہ عیب سمجھتے ہیں۔ تمہیں نے کہا کہ خلافت میں مخل ہوگی، تمہیں کیوں مخل ہوگی؟ یہ کام بھی کریں گے تجارت بھی کریں گے۔ میں عرض کر رہا ہوں دوسری وجہ یہ ہے علماء کی تجارت کرنی تاکہ یہ بازار میں بھی اترے، عدالت میں بھی اترے،
یہ بینکاری میں اور یہ دنیا کے تمام شعبوں میں داخل ہوں تاکہ مسلمانوں کا ان سے دنیاوی شعبوں میں عملی واسطہ پڑے. کتابی واسطہ پڑھ رہا ہے، میں اس کو دین کے لیے کافی نہیں سمجھتا. کتابی تعلیم عملی تعلیم نہیں ہے. آپ نے غیر عملی تعلیم پر تعلیم کو محدود کیا ہوا. سمجھا نہیں؟ غیر عملی تعلیم پر کتابی تعلیم، غیر عملی تعلیم میں محدود کیا ہوا ہے تعلیم پر. کتابی تعلیم غیر عملی تعلیم. اگر کے زمانے میں کسی کو اجازت نہیں تھی کہ تجارت کے امور اور اس کے احکام کا امتحان دیے بغیر مدینہ دکان کھولے. ہم تو مسلمانوں کو نماز روزہ دکھانا چاہتے ہیں، ہم تو ان کو اسلامی تجارت دکھانا چاہتے ہیں. اور مدینہ اسلامی تجارت یہ خیال غلط خیال ہے. معلم ہو یا متعلم، اس کی ضروریات کا کوئی کفیل ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے معلم متعلم دونوں کا مجاہدہ ناقص ہو رہا ہے. مجاہدہ معلم کا بھی ہو اور دونوں خوش ہیں کہ اچھا بھائی چلو مالدار لوگ ہماری ضروریات پر تکفل کر رہے ہیں، تو کیا ضرورت ہے ہمیں پڑھانے والے کو خوش کرنے والے بھی. کیا علاج دے رہے ہیں؟ جب عزیمت ختم ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کو رخصت اس کا معمول مل جاتی ہے. عزیمت کا بیان کرنا لوگ رخصت کی کا انکار اس کی تردید سمجھتے ہیں، وہ سب ان سے برداشت نہیں. وہ یہ سمجھتے ہم پر رد ہے، حالانکہ آپ پر رد نہیں ہے، بلکہ اصل چیز کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ تعلیم اور تعلیم کے ساتھ اپنی ضروریات کا خود کفیل ہونا یہ صحابہ کرام کی، خلفاء راشدین کی، یہ انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے. ضرورت ہی نہیں ہے، صرف صفت ہے. ضرورت تو کیسے کوئی ہو جائے گی؟ نہیں کہتا ضرورت ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک صفت ہے کہ انبیاء کی عادت کریں، صفت ہے. ہر نبی نے کوئی پیشہ اختیار کیا ہے، ہر نبی. لوہار بھی ہیں اور بڑھئی بھی ہیں، کارپینٹر بھی ہیں. وہ کام کے ان کاموں کے زمانے کا مسلمان تعلیم سمجھتا ہے. وہ کام ہم نے نہیں کیے ہیں ایسے کے طور پر جو اس زمانے میں معیشت ہے. لوہاری کا کام، بڑھئی کا کام ہم نے نہیں کیا. اور آپ جہاں پہنچ گئے ہیں کہ کوئی اچھی تجارت کرنا بھی آپ تعلیم کے ساتھ ایسے سمجھتے ہیں. دیکھو کیا کیا خلفاء راشدین نے، مال رد کیا ایک، اور دوسرا کام یہ کیا کہ اپنی دینی خدمات پر اجرت کو بھی رد کیا.